ایسے وقتوں میں جب دنیا کے کئی ممالک میں مذہبی شدت پسندی دیکھنے کو مل رہی ہے، امریکہ کے اندر مذہبی رواداری کی ایک شاندار مثال دیکھنے کو ملی ہے۔ کیا ہے وہ مثال؟ آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ مذہبی بھائی چارے کا یہ شاندار مظاہرہ امریکی ریاست ورجینیا کے ایک گرجا گھر میں دکھائی دیتا ہے، جہاں اتوار کو مسیحی اور جمعے کو مسلمان عبادت کرتے ہیں۔ اس علاقے میں قائم مسجد میں جب تعمیری کام شروع ہوا تو مسلمانوں کو ایک ایسی جگہ کی ضرورت محسوس ہوئی جہاں وہ نماز جمعہ ادا کر سکیں۔ ایسے میں انہوں نے ایک مقامی گرجا گھر سے رابطہ قائم کیا جہاں وہ نماز جمعہ کے لیے جمع ہو سکتے تھے۔ گرجا گھر کے پادری ڈاکٹر ڈینس پیری کا کہنا ہے کہ جب علاقے کے مسلمانوں نے گرجا گھر میں نماز ادا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو ہم نے بخوشی اس کی اجازت دے دی۔ جب ہمیں مسجد انتظامیہ کی طرف سے فون موصول ہوا کہ مسجد زیر تعمیر ہے اور انہیں نماز کے لیے جگہ کی ضرورت ہے تو ہمیں خوشی ہوئی کہ وہ یہاں آنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ اس علاقے میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، اس لیے ہم نے ہاں کر دی۔ پادری ڈینس کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے مسلمانوں کو گرجا گھر میں عبادت کی اجازت دی تو کلیسا نے ان کی بھرپور حمایت کی اور زیادہ تر رد عمل مثبت رہا۔ پادری ڈینس کہتے ہیں کہ جب سے مسلمانوں نے یہاں عبادت شروع کی ہے، ان کے مسلمانوں کے ساتھ روابط کا تجربہ شاندار رہا۔ یہاں امریکہ میں گزشتہ 15 سال سے بین المذاہب مکالمے کے لیے کام کرنے والے ادارے کامن گراؤنڈز کے سربراہ ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی کا کہنا ہے کہ امریکہ میں یہ واحد گرجا گھر نہیں ہے جہاں مسلمان نماز ادا کرتے ہیں، بلکہ ملک بھر میں ایسے کئی گرجا گھر ہیں جہاں ایسی روایات پنپ رہی ہیں اور مذہبی بھائی چارے اور رواداری کے شاندار مظاہرے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ امریکہ میں لاتعداد چرچز ہیں جو اس طرح کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابراہمک فیتھ کی ایک خوبصورتی ہے کہ اس ملک کے اندر یہودیت، مسیحیت اور اسلام جس انداز سے یہاں پہ امیگرنٹس آ رہے ہیں اور اسلام جو ہے وہ جیسے پھیل رہا ہے، اس بنیاد پہ اور مساجد کی بھی ضرورت ہے، تو وہ مساجد جو ہیں وہ چرچ پوری کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کاظمی کا کہنا ہے کہ یہ نہ صرف ایک اچھی روایت ہے بلکہ اس کی مثال اسلامی تاریخ میں بھی ملتی ہے۔ اسلام کے اندر بھی ایک ایسی روایت موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد رسالت میں نجران کے پادریوں کو اور مسیحیوں کو اپنے ہاں باقاعدہ مدعو کیا، آپ نے دعوت دی، ان کے قیام الطعام کا انتظام کیا اور مسجد نبوی کا دروازہ کھول دیا ان کے لیے، اور ایک روایت کے مطابق 2 یا 3 دن وہ وقت وہاں پہ موجود رہا۔ حضور آپ ان سے گفتگو بھی کرتے رہے، ان کی تواضع بھی کرتے رہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ مسجد میں باقاعدہ ان کو اجازت دی کہ آپ اپنی روایات کے مطابق، مذہبی روایات کے مطابق آپ عبادت کر سکیں۔ یہ روایت ایک ایسی مثال قائم کرتی ہے جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے اپنے عقائد پر قائم رہتے ہوئے ہمیں ایک ایسی دنیا تخلیق کرنی ہے جس میں ہم سب باہمی تعاون اور رواداری کے ساتھ مل کر رہیں، نہ کہ مسابقت کے جذبے کے تحت۔ آج کے اس شو میں ہم نے کوشش کی ہے کہ انٹر ریشل میرجز اور انٹر فیتھ میرجز جو یہاں پر ایک بہت ہی عام بات سمجھی جاتی ہیں، اس کی وہ پکچر جو کہ میں نے یہاں پر آنے کے بعد دیکھی ہے، وہ تصویر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ آپ کے فیڈ بیک کی میں منتظر رہوں گی۔ آپ سے اگلے پروگرام میں ایک نئی جگہ پر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ثنا ایک پاکستانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ Years ago, I would recollect, in USIA in Dhaka, Bangladesh. One of the officials there called me and said, Ruqya, are you interested to join Voice of America? And I said, well, if there is an opportunity, for sure. I stepped into this building and immediately I knew that this is something different. I turned right, there are Russians. I turned left, there are 50-some services from Europe. There were some 8-9 services from Africa. There were Chinese services. And you